یہاں پہ جو ہے کہ بوتل کھل گئی ہے تو ختم کرنی ہے. وہ کیوں ہے ٹرینڈ؟ کیونکہ بچپن سے عادت ہے کہ بوتل رکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو اسی لیے پی کے پاٹ جاتے ہیں. اب مطلب کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے, جو خواتین بھی چکتے مارتی ہیں اور مردوں کو بھی پتہ ہے کہ ٹائمنگ کا بڑا رول ہے. اور وہ بھی اسی لیے ہے کہ آپ کو بچپن سے مسئلہ تھا کہ جگہ ہی نہیں ہے, چھاپا نہ پڑ جائے, ٹھیک ہے, جلدی جلدی فارغ ہو, وہ مسل میموری کا حصہ بن گیا. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں لطیف. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر میں اچھا ہوں. پچھلی ایپیسوڈ میں جو آپ نے تلقین کی تھی تھوڑا سا افاقہ ہوا ہے, لیکن ابھی بھی لوگ لائک نہیں کر رہے. سر لوگوں کو پھر سر ہمیں اور طرح سے پھر ڈیل کرنا پڑے گا, اور وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے لائک کریں شو کو. ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, مذاق کر رہے ہیں, بٹ پھر بھی لائک ضرور کریں. سر آگے چلتے ہیں. سر خبر سعودی عربیہ سے پتہ یہ چلا ہے تھرو ڈاکیومنٹیشن اینڈ ذرائع کے مطابق کہ ریاض میں پہلی سعودی عربیہ کی پہلی لیکر سٹور جو ہے وہ کھولا جائے گا نان مسلم ڈپلومیٹس کے لیے جو سعودی میں ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ اس چیز کا مزید ثبوت ہے کہ ایم بی ایس جو ہیں ان کی جو ویژن ہے سعودی عربیہ کے لیے, وہ پچھلے جتنے ان کے حکمران ہیں ان سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے, بہت ہی لبرل ہے, بہت ہی فارورڈ تھنکنگ ہے, پروگریسو ہے. ایک وہ جو شہر بھی بنا رہے ہیں وہاں لمبا سارا, اور یہ میرے خیال میں دن دور نہیں ہے جب آپ اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ شاید کہہ پائیں. جس طرح سے یو اے ای میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی حالانکہ ایک اسلامک کنٹری ہے, بٹ وہ دونوں چیزوں کے اندر وہ فرق نہیں کرتے. اور دبئی مطلب دنیا کے اندر ایک اس طرح سے لیونگ سٹینڈرڈ وائز اور سیکیورٹی وائز اور ہر چیز وائز ایک بہت بہترین ملک ہے. سر دیکھیں, یہ میرے خیال میں تو بہت ہی مثبت خبر ہے. حالانکہ میں مطلب نہ شراب کو پسند کرتا ہوں نہ شراب پینے والوں کو پسند کرتا ہوں, لیکن سر یہ ایزی پکنگز ہیں. یہ اتنے آسانی سے ٹیکس کلیکشن کسی اور چیز میں ممکن ہی نہیں ہے جتنی آپ شراب میں کر سکتے ہو. اور پھر وہی بات ہے, جنہیں پینی ہے انہیں پینی ہے. سعودی عرب میں جو لوگ بھی کام کر کے آ چکے ہیں, زیادہ عرصہ رہ چکے ہیں, ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتے تھے کہ مل تو سب کچھ جاتا تھا. تو جب مل سب کچھ جاتا تھا تو پھر ٹیکس کیوں نہ کمایا جائے اس سے؟ بالکل. اور یہی ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو نہیں ملتی, تو جب ملتی ہے تو وچوں ٹیکس کماؤ. سر ٹیکس کمائیں, بالکل. اس کے اندر سے دیکھیں سر, دنیا بھر میں آپ دیکھیں ٹورزم جو ہے وہ اس کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ دارو ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا لعنت بھیجتے ہیں, لیکن ایک ریئلٹی ہے, فارچونیٹ ہے انفارچونیٹ ہے ہمیں کیا پتا, بٹ ایک ریئلٹی ہے کہ آپ نے ٹورزم دیکھیں. آپ جو سیاسی پارٹی لے لیں, شمول پی ٹی آئی کی, وہ کہتے ہیں یار ٹورزم سیکٹر جو ہمارا ہے نا اس کے اندر ہم نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے. ایک بات نہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ جی باہر سے جب گورا آئے گا یہاں پہ اور اس کو نظر آئے گا یار یہ میدان زبردست کھلے پہاڑ شاڑ یہ وہ, اس کو تب تک اس کا مزہ نہیں آئے گا جب تک اس کے ہاتھ میں بیئر نہیں ہوگی, یا وہ رات کو جب آگ لگا کے بیٹھے گا نارتھ کے اندر جا کے یا ہاتھ میں اس کی وسکی نہیں پڑی ہوگی, تب تک اس کو سواد نہیں آنا. تو آپ اس چیز سے کمائی کریں. وہ دوسری آرگومنٹ بھی شروع ہو جاتے ہیں سارے کہ نہیں جی یہ ہو جائے گا, نہیں جی وہ ہو جائے گا, ایکسیڈنٹس ہونا شروع ہو جائیں گے, لوگ مدعے پڑے ہوں گے, معاشرہ خراب ہوئے گا. تو جو آپ کی والی بات ہے, ابھی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ ایک فون کیے بغیر نہیں مل سکتی آپ کو؟ بالکل. اس میں آپ ذرا وہ ایڈ کر دیں کہ جو یہ سارے خطرے ہیں نا, نیدرلینڈز میں کیا ہوا ہے جو آپ مجھے بتا رہے تھے؟ سر نیدرلینڈز میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے 8 جیل بند کر دی ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ان کے اندر ہنگامہ بازی ہو رہی تھی, کہتے ہے ہی نہیں, رکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے. کرائم ریٹ ان کا اتنے سالوں سے کم ہوتے ہوتے اب نان ایگزسٹنٹ کرائم ریٹ ہے کرائم وہاں پہ, لیکن کہتے ہیں جتنی جیلیں ہمارے پاس ہیں ان کے لیے بہت ہے یہ. اور میں نے کچھ تصویریں بھی دیکھی اسی خبر سے کہ یار کا جیل کیسا ہوتا ہے. وہ جیل بڑا بہترین ہوتا ہے, مطلب وہ آپ کچھ ایئر بی این بیز سے بہتر ہے ان کا جیل, اور وہ 8 بند کر دی انہوں نے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ نیدرلینڈ میں کیا نہیں اویلیبل؟ سر ایمسٹرڈیم مشہور ہے کہ وہاں پہ سب کچھ ملتا ہے. انہوں نے بڑے بڑے سے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں کہ پلیز اسٹریٹ پہ سے لے کے کوکین نہ کریں. اس کے علاوہ تو ہر چیز دکان پہ مل رہی ہے. دکان پہ مل رہی ہے, اور پلس وہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ وہ چیز جو دنیا میں بہت کم ملکوں میں لیگل ہے وہ وہاں پہ لیگل ہے. اس سے کیا ہو گیا؟ اور وہ میں نے پوچھا لوگوں سے, میں نے کہا یہ جو اتنے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں تو کیا ہوا ہے؟
انہوں نے کہا اس سال کوکین کر کے نا اسٹریٹ سے 2 لوگ مرے ہیں, 2 سیم ہی ہوئے تھے سارے. ٹھیک ہے, تو ایک طرف جب آپ یہ عام کر دیتے ہو نا, نمبر 1 کیونکہ پھر ڈیلرز کی ٹرف کوئی نہیں رہتی, ٹرف وارز ختم ہو جاتی ہیں گینگسٹرز کی. دوسری چیز جب اویلیبل ہوتی ہے لوگ پینا زیادہ کرنے کے بجائے کم کر دیتے ہیں. تیسری چیز آپ ڈرنک ڈرائیونگ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو پینلائز کریں, وہ تو اس پہ وہی قانون اپلائی ہوگا ڈرنک ڈرائیونگ کرنے والے پہ جو آج ہوتا ہے, وہ تو نہیں قانون بدل رہا. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ہوگا کیا کہ جب آپ اس کو لیگلائز کریں گے تو باہر سے بھی بنانے والے جو باہر کے ہیں, جو ابھی بالکل ٹیکس فری یہاں پہ اسمگلڈ بکتی ہے, ایک تو اس پہ ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا, دوسرا وہ اپنے پلانٹس یہاں پہ لگانا شروع کر دیں گے. جب وہ اپنے پلانٹس یہاں پہ لگانا شروع کریں گے آپ کی امپلائمنٹ بڑھے گی, پھر وہ جو ہے گورا اس پہ زیادہ اٹریکٹ ہوگا. کیونکہ ابھی جب آپ بار بار بات کرتے ہیں نا کہ جی ٹورزم, تو لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی گورا باہر سے آ رہا ہے تو وہ تو یہاں پہ جا کے ہوٹل میں سے لے سکتا ہے, اس کو کیا پرابلم ہے. سر اگین مجھے تو پتہ نہیں, لیکن جو پیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مری کی ٹرپل ڈسٹل پی کے ایسا لگتا ہے کہ میدے میں سوراخ ہو گئے ہیں. تو گورا بیچارہ نہیں میدے میں سوراخ کروا سکتا. وہ دیکھیں نا گورے کو سر, وہاں پہ بھی نا ایک لیئر ہے لوگوں کی جو دیکھیں اب تو دنیا کے اندر اس چیز سے لوگ دور جا رہے ہیں. جیسے ہم نے ایک ایپیسوڈ میں بات کی کہ ینگر جنریشن دور جا رہی ہے, لیکن ایک خاصی جنریشن اور لوگوں کی ہے جو اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں بڑے سالوں سے, اور انہوں نے اپنا پیلیٹ جو ہے ریفائن کر لی ہے. اب آپ نے جو مری ٹرپل ڈسٹل کی بات کی وہ بات بالکل سچ ہوگی, لیکن چلے میں گورے کو ایک دفعہ چھوڑ دوں. مجھے بتائیں جب یہ مری نے, ظاہر ہے ہمیں پتہ نہیں, یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں, بٹ جب یہ لانچ ہوئی ہے یہ والا ان کا پروڈکٹ, یہ ان کا ہائیلی سکسیسفل ایک پروڈکٹ رہا ہے, کیونکہ ایک مناسب سی قیمت میں آپ کو جو مزہ چاہیے آپ کو مل جاتا تھا. اور جو لوگ اس سے مطلب ہیلتھ کنسرنس تو ڈیفینیٹلی اس کے بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک بندہ کرنا چاہ رہے کرنے دیں. آپ دیکھیں اگر اس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے وہ جائے کہے گا یار کہ مجھے کوئی گرے گوس میں پیتا ہوں صرف, اگر وہ پڑی ہوگی اس پہ ٹیگ لگا ہوگا کہ یار اتنے کی ہے, کہے گا میں لے لیتا ہوں. جو نہیں لے سکتا وہ مری لے لے گا. دیکھیے دوسری ایک اور چیز, یہ پتہ ہے پروڈکٹ مشہور کیوں ہوئی تھی, اگین ہمیں تو پتہ نہیں, لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ سیریسلی کہ ہوتا یہ تھا کہ مری کی جو پروڈکٹس تھیں اور دوسرا QDL اور جو ہماری انڈس ہے, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ہر چیز کا اتنا ڈسٹنکٹ ٹیسٹ تھا کہ وہ پہچانی جاتی تھی کہ یہی ہے. اچھا مری جو آئی نا, یہ جو ٹرپل ڈسٹلڈ آئی, اس کا تھا نیوٹرل ٹیسٹ, میدے میں سوراخ اتنی ہی کر رہی تھی, مطلب اوپر چاہے ٹرپل لکھا ہوا تھا, اور اس میں یہ بھی تھا کہ جی وہ کیک بڑی لیٹ مل رہی تھی تو لوگ ادھی بوتل تو پی جاتے تھے کہ ابھی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ اور خطرناک بات ہے کہ یار ایک بندہ ہے جس کو جو 3 پی کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے, وہ آدھی بوتل پڑکا گیا ہے اس چکر میں کہ ابھی کچھ ہوگا. اچھا وہ لوگوں نے یہ بک اس لیے بھی رہی ہے کہ جو ہمارے ظاہر جو افورڈ نہیں کر سکتے لوگ وہ تو یہ لیتے ہی ہیں. امیروں نے کیا کرنا شروع کیا کہ ٹرپل ڈسٹلڈ کی بوتلیں اٹھا کے وسکی انہوں نے امپورٹڈ رکھی ہوئی اپنی پارٹی پہ, اور یہ ساری ڈینسکا کی بوتل میں ڈال کے تو سر بند کر کے دے دی کہ پیو. ہاں سر, اور دیکھیں آپ تو کہہ رہے ہیں نا یہ تو ٹوٹلی ہو گیا, جو آپ ایک ریونیو اسٹریم, دوسری تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے. اگر آپ آ جائیں ان کی جو ٹرپل ڈسٹلڈ کی بات کی کہ یہی اگین ہم نے جو بات سنی ہے کہ ان کی بیئر جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل بیئر سے کم نہیں ہے, جو یہ ان کی کو 2-3 قسم کی شاید بناتے ہیں, انواع قسم. ہاں تو ایکسپورٹ کرنے دیں ان کو سر, ایکسپورٹ کے رونے. باہر مجھے بتائیں کسی مائکرو بروری سے لے کے کسی پب شب میں مشہور ہو جائے, آپ میرے خیال میں صرف جتنا پاکستانی باہر UK اور US میں رہ رہا ہے ان کو اگر اپنی بچپن کی یادیں تازہ کرانی ہے, انہیں ایک بندہ کہے جا کے جو ان کی لوکیلٹی ہے ساؤتھ ہال وغیرہ, برمنگم وغیرہ میں, کہیں یار کہ میرے پب میں ٹیپ پہ پاکستانی بیئر ملتی ہے, مجھے آپ بتائیں کون نہیں جا کے پیے گا. بالکل. اچھا اب یہ والی بات پہ نا مجھے پتا ہے کہ کامنٹس کیا آنے ہیں کہ یار وہ بنا رہے ہیں تو ایکسپورٹ کر لیں, ہم ان کو کیا کر کے دیں, وہ کر لیں ایکسپورٹ. نہیں الاؤڈ کے مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک بروری کا لائسنس ہے مری کے پاس جس پہ ایک خاص سرٹن نمبر آف بیئر بن سکتی ہے. اچھا اتنی تو کنزمپشن پاکستان کے اندر ہو جاتی ہے, اور باہر کیا بنا کے بیچیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے آج سے کوئی 10 سال پہلے QDL کی جو چیئر پرسن تھی اس کا میرے خیال میں نیوز ویک میں اس کا فیچر آیا تھا. اس نے کہا تھا جی کہ میں پاکستان کی ٹاپ 10 ٹیکس پیئرز میں سے ہوں اور ہمارے پاس بروری کا ایک بھی لائسنس نہیں ہے, ہمارے پاس ڈسٹلری کا ہے. اس ملک میں تو ہے ہی دو لائسنس, دوسرا بھی آیا ہے, دوسرا تو بھی آیا نا چائنا والا. اچھا وہ کہتی تھی کہ جی مجھے آپ
اچھا مری کے پاس 3 ہے میرے خیال میں بروریز کے, کیونکہ وہ تو ایک کے انڈر آپ اتنی بنا سکتے ہو. اس نے کہا مجھے 1 لگانے دو بروری, تو میں نمبر 1 ٹیکس پیئر بن جاؤں گی. انہوں نے نہیں کرنے دی. اچھا مری کے پاس بھی مری جتنی بنا رہا ہے وہ ضائع جا رہی ہے, وہ تو ادھر ہی کنزیوم ہو جاتی ہے, وہ باہر کیا بھیجے, اس کو ضرورت کیا باہر بھیجنے کی. یہاں پہ جس طرح ہمارے یہ جو لونے بنانے والے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ ہے جو ایکسپورٹ بھی کرتے تھے انہوں نے بھی ایکسپورٹ کرنی بند کر دی. انہوں نے کہا پاکستان کے اندر اتنی کھپت ہے, ہم نے کیوں ایکسپورٹ کرنی ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بنانے دیں گے تو پھر ہی ایکسپورٹ بھی ہوگی. مطلب وہ ایکسیس بنائے نا, ابھی اتنی بنا رہے ہیں جتنے ان کا کام چل رہا ہے, وہ اور بنا کے ایکسپورٹ کر دیں گے. وہ اور بنانے دیں گے تو وہ ایکسپورٹ کریں گے نا. اچھا پھر اس میں یہ اب تو 3 ہو گئی ہیں, مری کے 2 برانڈ آ گئے ہیں. اچھا اور پھر وہی بات ہے, وہ مری کہہ رہا ہوں, چائنا کے 2 آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, جب چائنا کو بیئر بنانے کی اجازت آپ نے دے دی, اور وچ از فائن, مطلب ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی ہے ہماری, تو آپ یہی دوستی کا لیول باقی ملکوں کے ساتھ بھی کریں, ان کو ہینیکین کو بھی آنے دیں, کارلسبرگ بھی آنے دیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. سر مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو لگی ہے چائنیز بروری, یہ لگی اس ماڈل پہ ہے کہ یہ بروری کیپبل ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ, جو یہ کارلسبرگ شارلز کا ذکر کر رہے ہیں, سنی ہم نے, یہ انٹرنیشنل بیئر جو ہیں یہ اس بروری میں بن سکتی ہیں. سر بالکل بن سکتی ہیں. جرمن پلانٹس میں نے سنا ہے انہوں نے لگائے ہیں, اور ویسے تو خیر مری کے بھی جو پلانٹ تھا وہ تھا جرمنی, لیکن وہ کیونکہ پتہ نہیں 1960 میں لگا تھا, تو اب وہ والا پلانٹ جرمنی بنانا ہی بند کر دیا. بہت سالوں تک تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا, جرمنز ہی آتے تھے اس کو کرنے. اب وہ لوکل پارٹس لگا رہے ہیں, اب تو خرابیاں کر رہے ہیں. ہاں تو وہ یہ مطلب پھر وہی بات کہ ان کو, اچھا جب کمپٹیشن آئے گا یہ اپنا لیول بہتر کریں گے. ابھی تک تو اب تو وہ خرابیے کی بیر چلائی جا رہی ہے نا. جب وہ ہوگا کہ یار وہ زیادہ ہم سے بک رہا ہے تو یہ کہیں گے یار نیا جرمن پلانٹ منگواؤ. ہاں اور سر بالکل آپ نے وہ بات ٹھیک ہے کہ چین کو کرنے دے رہے ہیں, ہمالیہ سے اونچی, بیئر سے کوڑی اور شہد سے میٹھی ہے, تو آپ وہ اور اس عوام کے اندر لوگ جو ہیں ان کو کرنے دیں. بالکل. اور پھر سر دیکھیں, ہم بہرحال دیکھتے ہیں اور بالکل صحیح دیکھتے ہیں سعودی عرب کی طرف ہر چیز کے لیے, اور وہ ظاہر ہے ان کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے مذہب کا بھی. مطلب یہ تو کہیں کلیم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سے زیادہ پتہ ہے. تو وہ اگر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے. سر دیکھیں نا, اب اس کے اندر کامنٹس کیا آئیں گے کہ یہ تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, یہاں پہ نان مسلم ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بھی کنزیوم کر سکتے ہیں. اب میں اس کے اندر آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ وہ جو یہاں ڈپلومیٹ آتا ہے نا پاکستان کے اندر, وہ کام کرنے آتا ہے. وہ ادھر یہ ایریا اس قسم کا ہے ہمارا جہاں پہ کام ہے کرنے کو کافی ڈھیر سارا, تو اس کو جب بھی اپنا فری ٹائم ملتا ہے اس کو ایک کوٹا ملتا ہے, اس کوٹے کے اندر وہ اپنا لے لیتا ہے جو اس کی ہے جتنی اس کو الاٹڈ ہے. اور ہوتا یہ کہ جب اس کی یہاں کی جو بھی مشن ہے اور یہ جہاں پہ جو بھی اس کا وہ ٹائم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو وہ ڈھیر ساری لیفٹ اوور ہوتی ہے. وہ کہاں جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ وہ مارکیٹ میں آتی ہے. اب اس کے اندر ایک اور چیز ہونا شروع ہو گئی ہے. اب جو ساری آپ کی امپورٹ ہوتی ہے تھرو لیگل چینل اور یہ ایمبسیز وغیرہ اور باقی جگہ جاتی ہے, اب تو ان کی اتنی سیٹنگ ہے آپ کے جو یہ بوٹیاں ہیں ان سے کہ وہ جب تک آتی ہے وہ سیدھا پہلے یہاں نکل آتی ہے اور لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں. دوسرا اس پہ نا میں بہت دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب یہ چیز آتی ہے نا کہ جی یہ صرف ڈپلومیٹ کا کوٹا ہے, تو پھر یہ اس کو میرے خیال میں ٹیکس اس طرح سے نہیں چارج کرتے, کسٹم وغیرہ. سو اس کے بعد وہ چاہے ڈپلومیٹ خود کنزیوم کر رہا ہے چاہے وہ آگے پاس آن کر رہا ہے, سرکار کو نقصان ہی ہے کہ ڈالر بھی نکل گیا اور اس پہ انہوں نے کوئی پریمیم بھی چارج نہیں کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقی ملکوں میں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ ان کا کیا لکر کا کوٹا ہوتا ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تنخواہ دینے ہیں, جا کے دکان تو خرید لو. ادھر دکان پہ اگر اویلیبل ہو تو یہ سارا چکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر دیکھیں آپ نے جو ایک بات کی میرے خیال میں وہ یہ خبر تو بہت مثبت ہے, اور آپ نے جو ایک بات کر دی کہ اگر سعودی عربیہ نے اس قسم کی لچک دکھائی ہے, سو آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ یار انہوں نے جو ان کا ایک کنٹرولڈ ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے جو ان کی سٹی بن رہی ہے, جس کا میرے خیال میں مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی ایک لبرل فرنٹ دکھا رہے ہیں باقی دنیا کو کہ ہم چینج کر رہے ہیں اپنا. وہاں دیکھیں کتنے بڑے بڑے کانسرٹس وغیرہ جو ہے وہاں ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ کے ابھی میں تو خیر دیکھی نہیں, میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا ہوا تھا مدینہ میں ٹائیگر 3 لگی ہوئی تھی. ہاں تو اب یہ دیکھیں نا ساری چیزیں جو ہیں یہ اب سر اصل میں دنیا کووڈ کے بعد سے خاص طور پہ ہر ملک کو اپنے آپ کو واپس پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے انوویٹ کرنا پڑے گا یا چینج کرنا پڑے گا, ریلیکسیشن لانی پڑے گی. تو یہ چیز ہو جائے
تو کوئی مسئلے والی میں. اور باقی دیکھیں سر, اس سے ایک اور چیز بھی ہوگی جو بات اس چیز کا خدشہ ہے سب سے بڑا, کہ یار سیکیورٹی اور ماحول اور معاشرہ, یار پھر اور آپ کے پولیس والوں کے اوپر ہوگا کہ جو ایک ہی چیز تھی جو سسپیشن کے اندر آپ کو اتنا چھیڑتے, وہ واقعی میں کہہ سکتے ہیں یار کہ ہمیں آپ جو ہے ہم ان کو ریگولیٹ کریں گے, پولیس کی ٹریننگ ہو اس چیز کے اوپر, اور پولیس جو ہے پھر اپنا کام اور بہتری سے کرے. سر دیکھیں, جس طرح پہلے بات کی کہ سعودی عرب سے زیادہ ہم نہیں جانتے مذہب کو, ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح ہم ٹرکی کے لوگوں سے زیادہ مذہبی ہو گئے ہیں, ادھر بھی سب کچھ اویلیبل. یہ آپ نے اپنی پرسنل زندگی میں کیا کرنا ہے, اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں خود وٹنس کر چکا ہوں, آپ نے بھی کیا ہوگا, ہمارے جو بہن بھائی پاکستانی جو انگلینڈ امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں وہ ہمارے سے زیادہ مذہب فالو کرتے ہیں. معاشرے میں کیا نہیں مل رہا, سب کچھ مل رہا ہے. سو مجھے ایک اور اس پہ واقعہ یاد آ گیا, آئی ہوپ آئی ایم کریکٹ, وہ پرانی بات ہے کہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے 13 والے میں کسی نے ایک چیز پرپوز کی تھی جس پہ ساروں کے انٹینے کھڑے ہو گئے اور وہ منع ہو گئی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی صرف اور صرف ایئرپورٹ پہ انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں آپ رکھ دیں پاکستانی شراب. اگر کوئی ملک سے ہی باہر جا رہا ہے اور وہ تحفہ تن کسی کو باہر جا کے دینا چاہتا ہے تو وہ دے دے. نہیں ماننے, اور یار اس نے ملک میں کنزیومر ڈپارچر انٹرنیشنل لاؤنج, یعنی کہ ایک ایسی ڈیوٹی فری جس میں لوکل گڈز ہوں آپ کی, جو مقصد ہے اس کا ڈیوٹی فری کا, سر نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں وہی ہے بات سر, اس کے اندر نا بہت یہ اس قسم کے سٹیپس ہیں کہ ہم اس میں نا, میرا تو اپنا خیال ہے کہ ہم لیٹ کر چکے ہیں بہت اس چیز کو. اب وہ وقت آ گیا کہ اس کے اوپر اتنی بحث ہو چکی ہے, اتنی دفعہ نہ ہو چکی ہے, میرے خیال میں کوئی اس چیز کو اپنانا ہی نہیں چاہتا اور کوئی اس چیز کو پرپوز ہی نہیں کرنا چاہتا. اس پہ ایک نشان لگ جائے گا کہ اس بندے نے پرپوز کی, ٹینٹ ہو جائے گا, اس لیے ڈرتے. بالکل ٹھیک. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مثبت خبر ہے, اور خاص طور پہ کیونکہ سعودی عرب سے آئی ہے, تو اب میرے خیال میں ان کے پاس نہ کرنے کے بہانے جو ہیں کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیں پاکستان کے 544 مسئلے ہیں, لیکن جو سیکنڈ نمبر پہ بھی مسئلہ ہے نا وہ بہت ڈسٹنٹ سیکنڈ ہے فرسٹ مسئلے سے. اور فرسٹ مسئلہ ہے بیلنس آف ٹریڈ, فرسٹ مسئلہ ہے زر مبادلہ, فرسٹ مسئلہ ہے ڈالر. اور ڈالر لانے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ بالکل آپ کے جو ہے وہ ٹورزم اس سے بڑھے گا. سو اس کا سارا سر لوگوں کے کاروبار سے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ہمیشہ سے مشہور ہے نا کہ پاکستان ٹیکسٹائل میں بڑی چیزیں, نائکی کو بھی بنا کے بیچتا ہے, ایڈیڈاس کو بھی بنا کے بیچتا ہے, فلانا لٹر. ایسے نہیں ہے, بٹ اب ایسے نہیں ہے. لیکن آپ کو یاد ہے سب سے زیادہ ڈینٹ کس دور میں پڑا تھا اس میں, جس کو بعد ہم شاید آج تک بھی اتنا ریکور ہی نہیں کر سکے, جن دنوں میں خودکش حملے بہت ہو رہے تھے. اچھا اب بات یہ ہے کہ خودکش حملے ہوتے رہیں, ٹریک سوٹ بننے میں کیا پرابلم ہے؟ ایک فیکٹری جو پہلے بنا رہی تھی وہ ابھی بھی بنا سکتی ہے. ہوتا کیا تھا کہ وہاں پہ جو گورا ہے نا وہ ایک دفعہ یہاں پہ آ کے اپنی پروڈکٹ بنتے دیکھنا چاہتا ہے, جس جگہ پہ فیکٹری پہ بننی ہے اس فیکٹری کی سروسز دیکھنا چاہتا ہے, وہ آپ سے 1-on-1 میٹنگ کرنا چاہتا ہے. یہ بس پوری دنیا کا پتہ نہیں کیوں ہے, بس وہ آپ کو نا ایک دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا جن دنوں میں خودکش حملے ہو رہے تھے نا, باہر ہو گیا کہ جی آپ نے پاکستان ٹریول نہیں کرنا, یا اگر کوئی پاکستان ٹریول کر رہا ہے تو انہوں نے انشورنس کے ریٹ بڑھا دیے. اچھا جب انشورنس کے ریٹ بڑھے تو لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. یہ آپ اس چیز کو, میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو باہر سے جو پاکستان آ رہا ہے وہ صرف ٹورزم کے زمرے میں نہیں آ رہا, وہ بزنس کرنے بھی آ رہا ہے. اگر آپ یہ ان کو سب کچھ دکھائیں گے ماحولیات کے, ادھر آؤ پارٹی کرو, تو آپ کا بزنس بہت بڑھ جائے گا. سر بالکل. اور آپ نے ٹرکی کا ذکر کیا, تو میں لاسٹ ایئر گیا تھا ٹرکی, اور وہاں پہ ایک ٹرکش ہی شخص سے میری بات ہوئی, تو میں نے ویسے ہی کہا یار یہاں پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. کہتا ہے یار ہمارا ایک نا اصول ہے, اور وہ خاصا مذہبی آدمی تھا. کہتا ہے ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم نے سارا دن جو ہے نا کام کرنا ہے, محنت کرنی, اتنا کام کرنا ہے, اور کام کے اوپر مطلب کہتا ہے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن کہتا ہے اس کے بعد ہم نے اتنی ہی پارٹی کرنی ہے. اور وہ کہتا ہے اس طرح یہ ایک مطلب ڈے اینڈ نائٹ کا جو ان کے اندر فرق ہے نا, اور جو وائبرنس آپ دیکھیں استنبول کی, وہ اسی وجہ سے کہ وہ کام بھی اتنا کرتے ہیں. تو میں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس سے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ کر کے یہ تو بھنی شرابی جائیں گے, ایسے نہیں ہے. اس کے اندر آپ نے جیسے کہا کہ شاید اور مزید ڈسپلن آ جائے. ابھی تو فیئر ہوتا ہے نا اس چیز کا کہ یار یہ چیز ہے ہی نہیں, اس کو ارینج کریں, اس کو منگوائیں, اس کو چھپائیں,
پھر کلوزٹ ڈرنکنگ ہوتی ہے نا یہاں پہ گھروں کے اندر ہوتی ہے, اور باقی جو ایسا کون سا ہوتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ بوتل نکال کے کسی پارک میں گھس گیا. سو وہ جتنا اس کو اوپن کریں گے اتنے لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار اس کی نہ قلت ہے نہ اس کی کمی ہے, کچھ ہے ایک چیز ہے, جب دل کرے گا پی لیں گے. بالکل. اور وہ اس میں بنیادی بات یہ ہے نا کہ میں تو ٹرکش بے تحاشا لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں ہاتھ بھی نہیں لگایا. سو بات وہی ہے کہ ادھر بک رہی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جس نے نہیں پینی, ہمارے معاشرے میں بھی جس نے نہیں پینی وہ کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا, اس کو مل رہی ہو نہ مل رہی ہو. تو اور یہ بالکل یہاں پہ جو ہے کہ بوتل کھل گئی ہے تو ختم کرنی ہے. وہ کیوں ہے ٹرینڈ, کیونکہ بچپن سے عادت ہے کہ بوتل رکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو اسی لیے پی کے پاٹ جاتے ہیں. مطلب کسی کو تمیز ہی نہیں ہے کہ یار بچ گئی ہے دراز میں رکھ دو, بعد میں کبھی کر لیں گے. یہاں پہ یہ بڑی وہ اب مطلب کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے, جو خواتین بھی چکتے مارتی ہیں اور مردوں کو بھی پتہ ہے کہ ٹائمنگ کا بڑا رول ہے. اور وہ بھی اسی لیے ہے کہ آپ کو بچپن سے مسئلہ تھا کہ جگہ ہی نہیں ہے, چھاپا نہ پڑ جائے, ٹھیک ہے, جلدی جلدی فارغ ہو, وہ مسل میموری کا حصہ بن گیا. بالکل سر یہ بھی پوائنٹ آپ کا ٹھیک. اور باقی یہ ختم کرنے والی, اور دیکھیں اور بھی بہت انہیلدی چیز اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار کہ اب حیض کر رہے ہیں تو کھانا بھی کھانا ہے, اور کھانا کیا کھانا ہے, باربیکیو. آپ اس کے اوپر ایک تو کنزیوم کر رہے ہیں الکوہول, اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں تکی بوٹی چلیں گے, ریسیپی فار ڈیزاسٹر. بالکل. اور وہ میں تو پتہ ہے باربیکیو کو لوگ ویسے ٹھیک, میں تو کہتا ہوں جو چیز آپ کا کھانے کا دل کر رہا ہے آپ شوق سے کھائیں, لیکن باربیکیو کو جو لوگ ہیلدی سمجھ کے کھاتے ہیں نا, ان کی مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کولے کا کاربن آپ ساتھ ہی ڈال رہے ہو, مطلب وہ گھی سے کتنا کو بہتر ہوگا. بٹ سر خبر ہم نے جیسے 3-4 دفعہ کہہ چکے ہیں, مثبت ہے, اور آگے دیکھتے ہیں سر اس کے اوپر کو ہماری ہی سن کے کو ہم سے مشورہ کر لیں. سر لیتے ہیں اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.